السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سبھی دوست ٹھیک ہوں گے۔ وقت آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے کیسے گھروں میں ہم لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ تو دنیا میں 3 قسم کے جو لوگ ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں لیکن وہ سیکھ نہیں پاتے، اور دوسرے تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں لیکن غلطی سے سیکھ لیتے ہیں، اور تیسرے اور بھی زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کو غلطی کرتے دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا، سب سے پہلے چائنا میں کرائسس آیا، چائنا میں وہ کرونا وائرس آیا، اور ڈیلی کی بنیاد پر وہاں پر ہزاروں بندے جو ہیں وہ مرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اٹلی کی بات کرتے ہیں، اٹلی میں بھی سیم سچویشن ہوئی، اور وہاں پر بھی ڈیلی کے جو ہیں 400-500 لوگ اللہ نہ کرے مر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایران کی باری آ گئی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایران میں بھی اب سیم سچویشن ہو گئی ہے، ڈیلی کے کافی زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کرائسس سے نکلنا پڑنا ہے۔ تو ہمیں یہ تینوں لوگوں کو دیکھ کر، یعنی کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو تینوں لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب ہماری باری ہے پاکستان کی۔ خدا نہ کرے اگر پاکستان میں ایسی کچھ سچویشن ہوتی ہے تو سڑکوں پر لوگ مرے پڑے ہوں گے اور اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن رہیں اور عقل مندی کا مظاہرہ کریں۔ آپ اگر دیکھیں کہ پوری دنیا اس وقت کس سچویشن میں ہے تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں گے کہ ہم کتنا ابھی بچ گئے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی صحیح ٹائم پر بچا لیا ہے۔ خدا نہ کرے کہ اگر ہم بھی اٹلی اور ایران کی طرح تھوڑی سی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تو آج ہمارے حالات بھی کچھ اور ہوتے۔ تو خدا ہمارے حالات پر رحم کریں۔ تو ہم بات کریں گے کہ ان حالات میں اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم جب بھی نئے اس قسم کے کرائسس آتے ہیں دنیا میں تو کچھ نہ کچھ نیا ضرور لے کر آتے ہیں، نئے مواقع لے کر آتے ہیں، اور ان مواقعوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابھی ایک جتنا مرضی بندہ جو مصروفیات کا عادی پرسن بھی ہے وہ بھی اپنے گھر میں ابھی ویلا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ ہم اپنوں کو ٹائم دے سکتے ہیں بہت زیادہ، اپنے بچوں کی سنیں اور ان کو سنائیں، ان کی عمر کے بن کے ان سے باتیں کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، کیونکہ مصروفیات ایسی چیز ہے، اسی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، اور ہم اپنے گھر والوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے کیونکہ رزق حلال کمانا کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد آپ گھر میں رہ کر فزیکل فٹنس کر سکتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کے مائنڈ اور باڈی کو ریلیکس ملے گا۔ جیسا کہ ہم وہ بھیڑ بکریوں کی طرح چلتے ہی رہتے ہیں پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال، 365 دن وہ گھڑی کے کانٹے کی طرف ہم گھومتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو جائے گی ہمارے مائنڈ کے لیے۔ اس کے بعد جو فزیکل فٹنس کے بعد آپ گھر میں ہی اپنے بچوں کو ٹیوشن دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ان کے ساتھ ان کو کسی وائٹ بورڈ کے اوپر یا کسی کاپی کے اوپر آپ انہیں سبق دے سکتے ہیں، اور سیکھنا اور سکھانا ایک بہت ہی پیارا رشتہ ہے۔ جیسے ہر باپ استاد ہوتا ہے ویسے استاد بھی ایک باپ ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی تعلیمات دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں زیادہ سمجھتا، تو وہ تعلیمات آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نظام دیکھ لیں، آپ رک چکا ہے، اس جو نظام میں آپ اپنے آپ کے لیے
دیکھیں کہ یار میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے, ساری دنیا کو آپ ڈھونڈتے ہیں, لیکن یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں. زندگی کا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا, وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں. واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ, اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ, اگر آسمان گرنے لگے تو رک جاؤ, کیونکہ آسمان سب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے سروں پر ہے. پھر آسمان والے کو پکارو کہ یا اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما, ہم بٹ گئے ہیں, ہم پر رحم فرما, ہم گستاخی کی ہے ہم نے, لیکن تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے, ہمارے حالات پر رحم فرما. تو یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اللہ کے حضور پیش ہو کر معافی مانگیں, اور دیکھیں کہ ان حالات میں بھی پاکستانی جو عوام ہے وہ یہی ہنس رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ کہ آنے والے جو ویکینڈ ہیں, آنے والے ابھی دیکھیں کہ 6 اپریل میرے خیال سے انہوں نے لاک ڈاؤن کی لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہے دن بڑھ سکتے ہیں اگر مثبت رزلٹ نہیں آتے. اگر مثبت رزلٹ نہیں آتے تو لاک ڈاؤن مزید بڑھایا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد سکول تو فوری نہیں کھلیں گے. سکول اور جو تعلیمی نظام ہے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا, وقت ان کو درکار ہوگا اور زیادہ. دیکھیں کہ اس وقت جو ابھی بھی پاکستان میں ایسے حالات ہیں کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بندہ ملتا ہے تو ہاتھ ملانا پہلی ترجیحات سمجھی جا رہی ہے ابھی تک. تو یہ چیزیں دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسی وبا جب پھیلتی تھی تو وہ بھی ایک دوسرے سے دور رہنے کی ترغیب کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں, ابھی بھی دونوں ہاتھ ملا کر بڑھا کر آگے حق کرنے کو یا گلے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں, جی پتہ نہیں کیا بات ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر ہمارے اوپر ایسے حالات آ گئے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے کوسیں گے کہ کیوں ہم نے اس وقت جو پرہیز نہیں کی, اب ہم پچھتا رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے. اس سے پہلے آپ اپنی ترجیحات کو بدلیں, آپ اپنے آپ کو بدلیں, آپ گھر میں رہیں اور اپنے آپ کو بچائیں اور سب کو بچائیں. تو یہ ہے طریقہ کار کرونا وائرس سے بچنے کے لیے. تو آپ اپنے آپ بچیں اور خود کو بچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچائیں. تو یہی میرا آج کی ویڈیو کا مقصد تھا, اور آپ کے ساتھ یہی میرے آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر.